أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فكشفنا عنك الحديد فبصرك اليوم جديد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم جديد. وقال أيضا لا تقل لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال أيضا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، چونکہ اس وقت شیعت کے اوپر شبہات کا دور چل رہا ہے اور دشمن ہم میں اختلاف ڈلوانے کے لیے اور شیعت کی طاقت کو توڑنے کے لیے ہر جگہ شبہات کا سیلاب بھیج رہا. ایک دو شبہات نہیں آ رہے، بلکہ آپ ہر علاقے میں چلے جائیں، جس علاقے میں بھی جائیں گے آپ کو شبہات کی بھرمار نظر آئے اور شیعوں میں اختلاف ڈلوانے کی حد الامکان کوشش کی جاتی ہے. چنانچہ اسی کے پیش نظر ہم نے اپنا موضوع فقہی مسائل سے ہٹ کر کے وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے، لیکن آج کل جو چلنے والے اعتراضات ہیں، بہت زیادہ اعتراضات جو ہم شیعوں پر کیے جاتے ہیں، ان شیعوں کے اعتراضات کا جواب آپ کے پاس رہے تاکہ آپ کا بھی کسی ایسے بندے سے ٹکراؤ ہو جائے تو آپ ان کو جواب دے سکیں اور قانع کر سکیں. لیکن اس نقطے کو مد نظر رکھ کر کہ ہر وہابی در حقیقت دشمن نہیں، بلکہ وہ بھی قرآن کی محبت ہی میں یہ بات کہہ رہا ہو. اصل میں ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اوپر سے بکے ہوئے ہیں یا ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر عوام میں یہ نظریات غلط سلط پھیل رہے ہیں. ورنہ ہر وہابی قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے. اس لیے اس کے سامنے ہمیشہ محبت سے پیش آئیں، چائے پلائیں، ان کو کھانا کھلائیں اور پھر ان کے سامنے حقیقت حال شیعوں کی پیش کریں تو صحیح معنوں میں ان تک پیغام پہنچے گا. دشمنی والی فضا، ضد بازی والی فضا ان کے درمیان قائم نہ ہو. چنانچہ ایک دن آیت اللہ العظمی آغائے خوئی حج کے موقع پر تشریف لے جاتے ہیں، اور جب حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور پیغمبر کی زیارت کے لیے مسجد النبوی میں گئے اور مسجد النبوی میں نماز پڑھنا شروع کی. ابھی مہر اور سجدگاہ رکھ کر کے مہر رکھ کر کے نماز پڑھ ہی رہے تھے
آیت اللہ خوئی تو ایک مرتبہ مسجد النبوی کا پیش امام جس کا نام تھا زین الدین مدنی، وہ اس کا کام یہ تھا کہ جو بھی سجدگاہ رکھے اس کو سجدگاہ اٹھا کے لے جاتا تھا. چنانچہ اس نے خوئی کی بھی جو ہے سجدگاہ اٹھا لی اور اٹھا کے چلا گیا. خوئی نے جیسے تیسے کر کے نماز مکمل کی اور مکمل کرنے کے بعد اس کو بلایا کہ بھائی آپ نے جو ہے ہماری سجدگاہ اٹھا لی، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ وہ پیشوا میں اس سے جو ہے وہابی سے کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ مسلمان کے مال کو بغیر جو ہے اس کی اجازت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن یہ چونکہ لوگ بت بنا کر کے اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی سجدہ اس کو جو ہے سجدہ کیا کرتے ہیں، اس لیے میں ان کا بت اٹھا کے لے جایا کرتا ہوں. یہ جو ہے سجدگاہ کو اس نے بت سے تعبیر کیا کہ بت اٹھا کر کے لے جاتا ہوں. تو خوئی نے کہا یہ کوئی بت وغیرہ نہیں، آؤ میرے سامنے بیٹھو اور ہم آپس میں جو ہے مناظرہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بت ہے یا واقعا سجدگاہ رکھنا کتنا اہم کام ہے. چنانچہ آ کر کے بیٹھو. اب زین الدین مدنی یہ چونکہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے، مدینہ منورہ کا پیش امام تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اس لیے جو ہے وہ بت سمجھ کے لے جایا کرتا. وہ سمجھے کہ عام آدمی ہے، اس سے بحث کروں گا وہ قائل ہو جائے گا. ایک مرتبہ خوئی سے گفتگو ہوئی، یہاں سے انہوں نے اعتراض پیش کیا، خوئی نے جواب دیا. خوئی نے جو ہے پھر علمی گفتگو شروع کی اور اس کو جو ہے پوری بیک گراؤنڈ کے ساتھ بات سمجھائی کہ بھائی یہ بت نہیں ہے، یہ خدا جو ہے کوئی جسم تھوڑی رکھتا کہ اس کے اوپر سجدہ کیا جائے، بلکہ خدا کے جسم پر سجدہ کرنا، خدا کا جسم ماننا جو ہے وہ خود ہی غلط بات ہے. اور جو ہے تم خود مانتے ہو کہ خدا کے اوپر سجدہ نہیں کیا جائے، بلکہ ایک ہم جو ہے ایک پاک سجدگاہ جس کو پیغمبر نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ اور طہارت و تیمم کی جگہ قرار دیا، تو یہ مٹی جو ہے جو زمین کا حصہ ہے اس کو ہم پاک و پاکیزہ مٹی پر، جو ہم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ مٹی سمجھتے اسی پر جا کے سجدہ کیا کرتے ہیں. ہم اس کو کوئی بت نہیں قرار دیتے بلکہ اس کے ذریعے سے خداوند متعال کا سجدہ کیا کرتے ہیں. یہ جو ہے اس طرح بحث ہوئی، انہوں نے بات کہی، خوئی نے ایک بات کیا، یہاں تک کہ وہ یہ کہتا اٹھا کہ آج مجھے پتا چلا کہ حقیقت میں سجدگاہ رکھنا بہت ہی صحیح کام ہے اور یہ انتہائی ثواب کا کام ہے کہ کربلا کی مہر رکھی جائے. اور آج سے پہلے جتنے بھی مسلمانوں کا مال میں نے اٹھا کر کے جو ہے وہ ضائع کر دیا، میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ اور توبہ کرتا ہوں، آئندہ جو ہے میں کبھی ایسا کام انجام نہیں دوں. اور خوئی کے علم سے اتنا متاثر ہوا اور متاثر ہونے کے نتیجے میں کہا کہ آپ جیسا عالم یہاں پر آیا ہوا ہے اور آپ جیسا عالم خالی زیارت کر کے چلا جائے اور عوام اس سے استفادہ نہ کرے تو علم کے حق میں جفا ہوگی. اس لیے آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ جتنے دن یہاں پر رکے ہوئے 10 دن آپ کا قیام ہے یہاں پر، تو 10 کے 10 دن جو مسجد النبوی میں مغرب کی نماز کے بعد آپ اپنا واعظ و نصیحت اور اپنی جو ہے خطبہ پڑھیے گا تاکہ عوام بھی آپ سے استفادہ کر سکے. چنانچہ خوئی نے 10 دن وہاں پر رات کو مغرب کی نماز کے بعد گفتگو شروع کی اور اپنے خطبات دینا شروع کی، یہاں تک کہ جب 10 دن مکمل ہوئے تو یہی زین الدین مدنی جو مسجد نبوی کا پیش امام تھا، اس کے کچھ اثرات بھی تھے، اس کی وجہ سے خوئی کو اجازت ملی، ورنہ سب چاروں طرف وہابی، ہر طرف دشمن اہل بیت، اس کے درمیان خوئی ممبر رسول پر جو ہے جا کر کے سب کے درمیان شیعہ ہو کر کے شیعہ آدمی کو ممبر پر بٹھا کر کے پھر جو ہے واعظ و نصیحت وہابیوں کے درمیان ہو رہی ہے. کتنا بڑا کمال ہے، خود جو ہے دشمن کے اعتراض. اور جب گفتگو ختم ہوئی 10 دن کے بعد جب خوئی کے خطبات ختم ہوئے تو یہی مسجد النبوی کا پیش امام زین الدین مدنی
آغا خوئی سے کہتا ہے کہ آج مجھے پتا چلا کہ شیعہ مذہب اتنا گہرائی میں اور اتنا بہترین مذہب ہے، اس لیے میں آج سے مانتا ہوں کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ بھی، شیعہ مذہب کا ماننے والا بھی صحیح مسلمان ہے، اور ان کے مسلمان ہونے کے ناطے جس طرح باقی اہل سنت کے فرقوں کے اوپر باقی رہ کر انسان مسلمان رہ سکتا ہے، شیعہ ہو کر وہ بھی مسلمان رہ سکتا ہے، اور شیعہ مذہب بالکل صحیح ہے، اس نے خود اقرار کی۔ اور اس کے نتیجے میں جو پیش امام وہابی جو کسی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں ہو، وہ بھی سعودی عرب میں، وہ بھی مدینہ کی مسجد میں، اور پھر اس کے بعد وہ جو سننے والے لوگ تھے عوام میں سے، اس میں سے کئی لوگ شیعہ قبول ہو، اور انہوں نے جو شیعت کو اختیار کر لیا۔ چنانچہ آخوئی خالی 10 دن جو خطبہ دیتا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنے ہی لوگوں نے شیعت کو قبول کر لیا، اور اس کے نتیجے دائرہ اسلام اور دائرہ شیعت میں داخل ہو گیا۔ ایک درود بھیج دے محمد نجف اشرف کی عظمت کا اندازہ آپ صرف یہی لگائیے کہ نجف اشرف، اس کے بارے میں ایک لبنان کے بہت بلکہ سب سے بڑے عربی زبان کے ادیب ہیں، لیکن وہ عیسائی ہیں۔ کیونکہ لبنان میں عربی زبان چلا کرتی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے، تو اس نے جو جواب دیا، اگر ہم سے پوچھا جاتا تو کہتے جہاں پر سب سے بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، صاف و شفاف سڑکیں ہوں، بڑی بڑی کشادہ سڑکیں ہوں، بہترین گاڑیاں چل رہی ہوں، اور بہترین جو ہے انسان کے لیے سہولت کے وسائل مہیا ہو، تو یہ جو ہے بہترین سہولت جو ہے ہونے والا شہر جو خوبصورت ترین شہر ہے۔ لیکن وہ لبنان کا عیسائی ہے اور عربی زبان کا سب سے بڑا ادیب ہے، اب اس سے پوچھا گیا کہ خوبصورت ترین دنیا کا شہر کون سا ہے، تو کہا اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر نجف اشرف ہے۔ ایک درود بھیج دے محمد علیہ۔ اس لیے کہ نجف اشرف میں رہنے والے علماء اتنے مقدس و پاکیزہ روح رکھنے والے ہیں کہ ان کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر مجھے عیسی مسیح یاد آ جایا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو ان کے پیغمبر ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، مجھے حضرت عیسیٰ مسیح یاد آ جایا کرتے ہیں کہ بالکل ان کا نمونہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ غیر ہوتے ہوئے بھی ہمارے علماء کی ایسی تعریف کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے ہمارے علماء کو وہ اپنے نبی سے شباہت دے رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ کیسے علماء وہاں پر رہتے ہوں گے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں جب آغا خوئی کے ایک استاد تھے عبد الکریم زنجانی، جب وہ نجف اشرف میں درس پڑھایا کرتے تو فلسفے کا درس آغا خوئی کو پڑھایا کرتے۔ ایک دفعہ مصر کے اندر جاتے ہیں، اور مصر میں جانے کے بعد وہاں پر ایک شخصیت تھی طاہا یاسین، طاہا حسین، اور وہ علماء سے انتہائی خار کھانے والی شخصیت، علماء سے انتہائی دشمنی رکھنے والی شخصیت۔ بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن علماء سے دشمنی رکھتے ہیں، چنانچہ انہی میں سے ایک یہ تھی، اور علماء کے خلاف جو ہے ایک تحریک بھی چلا رہے تھے طاہا حسین صاحب، اور مصر کے وزیر تعلیم بھی تھے۔ اتفاق سے وہ پڑھتے آخر عمر میں نابینا ہو گئے۔ جب ان کو پتا چلا کہ نجف اشرف سے ایک شیعہ عالم آئے اور فلسفے کے موضوع پر جب سیمینار منعقد کیا گیا، تو اس وقت آغا عبد الکریم زنجانی کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ بھی فلسفے کے موضوع پر تقریر کیجیے۔ جب آغا عبد الکریم زنجانی نے نجف اشرف کی نمائندگی کرتے ہوئے تقریر کی، تو اس کے بعد جب آغا عبد الکریم زنجانی فلسفے کے موضوع پر تقریر کر کے نیچے اترے، تو ایک مرتبہ یہ طاہا حسین، یہ جو وزیر تعلیم تھے، نابینا تھے، ایک مرتبہ آگے بڑھے اور بے اختیار آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ بے اختیار جو ہے میں آگے بڑھ کر کے چاہتا ہوں عبد الکریم زنجانی کے ہاتھ کو چوم لوں۔
اور یہ کہتے ہوئے ہاتھ کو چوما کہ میں نے آج تک کسی عالم کا ہاتھ نہیں چوما، لیکن ان کا ہاتھ چومنے کا دل چاہ رہا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی جب یہ تقریر کر رہے تو مجھے ایسا لگا جاء ابو علی سینا حی ویخطب، مجھے ایسا لگا کہ ابو علی سینا زندہ ہو کر کے آئے اور وہ خطاب کر رہے ہیں فلسفے کے موضوع کے اوپر۔ چنانچہ جو ہے یہ ہے ہمارے علماء نجف کی خصوصیت کہ جو ہے جس کو دنیا اسلام میں ہر ایک سراہتا ہے، بلکہ دنیا اسلام کے علاوہ غیر مسلمین بھی سراہا کرتے ہیں۔ اس لیے جب آغاخوئی کے سامنے یہ شخصیت آئی تو اس وقت آغاخوئی نے جو ہے اس طرح ان کو سمجھایا کہ جس کے نتیجے کے اندر اس نے شیعہ مذہب کو مان لیا۔ آج آپ کے سامنے ایک اور مناظرہ پیش کرنا ہے تاکہ جو معاشرے میں چلنے والے شبہات ہیں ان کا جواب آپ کے پاس موجود ہو اور اس کے نتیجے میں ہماری نسلیں جو ہے گمراہی کی طرف نہ جا سکے، کیونکہ آج کل دور شبہات کا دور چل رہا ہے۔ اور وہ جو شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اولیاء خدا ائمہ سے توسل کیوں کیا کرتے، یا علی مدد کیوں کہا کرتے، یا حسین یا محمد یا فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اس سلسلے میں ایک کتاب آغا شیرازی نے لکھی ہے جو ایران سے چھپی ہے، اور اس میں نام دیا خرافات، یا یہ خرافات ہے یا حقیقت ہے اس کو بتانا ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے اندر 7 موضوع دیے گئے، اس میں سے ایک موضوع توسل باولیاء خدا کہ جو دشمنوں کی طرف اعتراض کیا جائے۔ اس میں 2 کردار انہوں نے پیش کیے جعلی طور پر، اور جو ہے سوال جواب کے عنوان سے مناظرہ پیش کیا۔ اس میں ایک کا نام رکھا ہے پرویز اور دوسرے کا نام ہے محمد۔ پرویز وہابی اور جو ہے محمد شیعہ مثلا۔ اب جو ہے اس طرح مناظرہ شروع ہوا کہ پرویز جو ہے جس طرح ان کے الفاظ ہوتے، ہم نقل کفر نہ باشد کہ کفر بھی نقل کیے تو کفر نہیں ہوا کرتا، خالی نقل کر رہے ہیں، اس انداز میں شروع کرتے ہیں کہ وائے ہو ان لوگوں پر کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شرک و کفر کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر ان کے ہاتھوں سے مسلمان کتنی اذیت میں۔ یہ پرویز نے کہا۔ محمد نے پلٹ کر کے کہا کہ تمہاری مراد کون لوگ؟ کہا یہ کتے شیعہ حضرات کہ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ محمد نے کہا کہ ان کو آپ نازیبا الفاظ سے تعبیر نہ کرو، برا بھلا نہ کہو، اور شرک کی نسبت ان کو نہ دو، بلکہ یہ بھی مسلمان واقعی ہے۔ آپ کے دلوں کو بھی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ ایک وہابی کے الفاظ نقل کر رہا ہوں جیسے ہوتے ہیں ان کے الفاظ۔ کہا کہ آپ جو ہے ان کو نہ سزا الفاظ نہ کہو، ان کو شرک کی طرف نسبت نہ دو، یہ بھی مسلمان واقعی ہے۔ کہا کہ خدا کی قسم، یعنی پرویز کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو یہ لوگ قتل کر دینے کے لائق ہے، اس لیے کہ ان کا قتل جو ہے کفار سے بھی زیادہ واجب تر ہے۔ شیعوں کی نسبت کہہ رہے ہیں، جیسے وہابی کے الفاظ ہوتے وہی نقل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ محمد نے کہا کہ بس کرو، یہ کیا ہذیان بول رہے اور پیشعوری کی بات کر رہے ہو، بتاؤ کہ ان کے کیا قصور ہے اور کہاں پر کون سا شرک کیا ہے اور کون سی جو ہے چیز ہے جس کے نتیجے میں تم جو ہے اس طرح نازیبا الفاظ کہہ رہے ہو۔ ایک مرتبہ پرویز نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ لوگ خدا کے ساتھ غیر خدا کو بھی شریک قرار دیتے ہیں، اور شریک قرار دینے کے بعد انہی سے حاجتوں کو مانگا کرتے ہیں۔ کہا کہ تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو کہ لوگ خدا کے ساتھ ساتھ انبیاء، ائمہ معصومین اور اولیاء خدا کو شامل کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ ان سے بھی اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے۔ مثلا کہتے ہیں یا محمد، یا رسول اللہ، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا عباس، یہ جو ایسے الفاظ جاری کرتے ہیں،
اور اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ان سے اگر ہم کوئی چیز مانگے اور کوئی چیز حاجت طلب کرے تو یہ ان کی حاجت کو پورا کریں گے. یہ کفر و شرک نہیں اور جو ہے غیر خدا کی پرستش نہیں تو اور کیا ہے. پرویز نے کہا، ایک مرتبہ محمد نے کہا کہ یہ تم سے کس نے کہا کہ جو ہے یہ خدا کے علاوہ غیر کی پرستش ہے. میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں اور جو ہے اس حقیقت کو تم درک کرو، تحقیق کرو. وہ واقعہ یہ ہے، محمد کہہ رہے ہیں، واقعہ یہ کہ میں ایک دفعہ سعودی عرب گیا حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے. تو ہمارے قافلے میں ایک شیعہ آدمی بھی تھا، اور جب میں حج کرنے گیا تو اس سے پہلے شیعوں کے خلاف بڑی ناسزا گفتگو کیا کرتا تھا، بڑھ چڑھ کے ان کو گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہا کرتا. دل میں جو بات آتی ہے وہ سب ان کے خلاف کا، دن اور رات اسی میں لگا رہتا تھا. کھاتے پیتے چلتے اٹھتے بیٹھتے ان کو گالیاں دیا کرتا، برا بھلا کہا کرتا. البتہ ان کے سامنے نہیں، ان کے پیچھے جو ہے برا بھلا کہا کرتا تھا. لیکن جب حج کے موقع پر میں قافلے میں گیا تو وہاں پر ایک شیعہ تھا. میں نے سوچ لیا کہ یہ ایک شیعہ ہے، مناسب موقع پر ان کو بھی بہت سناؤں. چنانچہ مناسب موقع نکلنے کے بعد ایک مرتبہ ایک دفعہ اکیلا دیکھا، جو دل میں کینہ بغض تھا سارا اگل دیا، اور اتنا نازیبا الفاظ کرے، اتنا برا بھلا کہا، اتنا جو ہے ان کو گالیاں دی، اتنا شیعوں کو برا بھلا کہا کہ جہاں زبان چلتی تھی وہ زبان چلاتا رہا. لیکن تعجب تھا کہ وہ شیعہ ایک دم کھڑا ہوا، مسکرا رہا تھا اور میری طرف دیکھتا جا رہا تھا. اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے چہرے میں کبھی بھی جو ہے مسکراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی، مسلسل مسکراتا ہوا دیکھتا جا رہا تھا. جہاں تک میں نے غصہ تھا سارا غصہ نکال دیا. اب جو ٹھنڈا ہوا تو ایک مرتبہ غصے کو ٹھنڈا کرتے ہوئے جب میں نے دیکھا کہ کچھ نہیں بول رہا ہے تو میرا غصہ ٹھنڈا ہوا. تو بالکل غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ایک مرتبہ کہتا ہے، اے بھائی محمد، آخر ہمیں بھی کچھ بولنے کا موقع دو گے؟ ہم بھی کچھ کلمات آپ سے کہنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس وقت اس شیعہ نے کہا کہ تم جو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہو تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے آؤ گفتگو کر لیتے. چنانچہ اس نے کچھ کلمات کہے، میں نے کچھ کلمات کہے، اس نے کچھ کلمات کہے، میں نے کچھ کلمات کہے. یہاں پہ گفتگو رہی گئی. میں نے دیکھا کہ جتنی گفتگو اس میں زیادہ تر حق اسی شیعہ کے ساتھ ہے. میں سمجھ گیا کہ حق ان کے ساتھ ہے. چنانچہ جو ہے میں قائل ہو گیا کہ واقعا آپ کے ساتھ حق ہے. تو ایک مرتبہ محمد کو جواب دیتے پرویز کہتا، غصے میں آ کہا کہ ہاں دیکھو، تمہیں بھی جو ہے اس شیعہ نے ہیلا و فریب دے دیا، مکر و مکاری سے تمہیں جو ہے اپنا گرویدہ بنا دیا. اگر میں ہوتا تو میں ان کو دکھاتا. تمہارے پاس علم نہیں تھا اس لیے تم جو ہے فوراً قائل ہو گئے. نہیں کہا اگر ایسی بات ہے تو آؤ ہم جو ہے بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب محمد و پرویز کا آپس میں مناظرہ شروع، اور کہا کہ بتاؤ تم کس طرح شرک قرار دو. کہا یہ تو بالکل واضح بات ہے، واضح بات ہے کہ جو ہے اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. انہو اقرب من حبل الورید، اللہ ہماری شہ رگ سے قریب ہے. جب چاہو اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کر سکتے ہو، جب چاہو ان کا توسل اختیار کر سکتے ہو، جب چاہو اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہو. پھر جو درمیان میں واسطہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس کے نتیجے میں چاہے کوئی کتنا ہی اللہ کے قریب ہو، چاہے کتنا ہی بڑا نبی ہو، چاہے ہمارے پیغمبر ہی کیوں ہو، ان کو وسیلہ قرار دینے کی کیا ضرورت؟ ڈائریکٹ جو ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کرے. اس لیے چاہے کوئی بھی شخصیت ہو کتنی ہی بڑی ہو، درمیان میں وسیلہ قرار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ محمد نے کہا کہ وسیلہ قرار دینے میں ہوتا کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ وسیلہ قرار دینا جو ممنوع ہے؟ کہا یہ تو بالکل واضح ہے، اس میں کون سی جو ہے سمجھنے کی بات ہے؟ اس لیے کہ انسان جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو مٹی اور خاک میں مل جایا کرتا ہے، اور خاک میں ملنے کے بعد انسان بالکل فنا ہو گیا، عدم ہو گیا، ختم ہو گیا، بالکل جو ہے وہ نیست ہو گیا. جب ختم ہو گیا
جو کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اس کے سامنے مانگنے کا کیا فائدہ، اس کے وسیلے سے کوئی چیز جو ہے مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ چنانچہ جو ہے بالکل جو ہے کوئی فائدہ نہیں. کہا کہ یہ کس نے کہا کہ جو ہے انسان مرنے کے بعد بالکل فنا ہو جاتا ہے؟ محمد نے کہا کس نے کہا کہ جو ہے مرنے کے بعد بالکل فنا ہو جاتا ہے اور بالکل ختم ہو گئے، نیس ہو گئے، نابود ہو گئے اور کوئی بالکل کوئی چیز ہی نہیں؟ یہ کس نے کہا؟ یہ محمد ابن عبد الوہاب نے کہا. اور محمد ابن عبد الوہاب کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان بالکل اسی طریقے سے کہ جب اس سے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کوئی چیز حاجت مانگی جائے، جیسے دروازے کے سامنے کوئی حاجت مانگے تو دروازہ کیا آپ کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے؟ کھڑکی کیا اپنے آپ کی حاجت پوری کر سکتی؟ کتابیں کیا آپ کی حاجت پوری؟ اسی طرح وہ قبر تو تمہاری حاجتیں کیسے پوری ہوتا؟ نیست و نابود ہو گیا، کوئی چیز ہی نہیں ہے. بلکہ اس کا بڑا جسارت آمیز جملہ ہے محمد ابن عبد الوہاب کا. یہ آپ سنیے گا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا کتنا جسارت کی پیغمبر کی شان میں. کہا کہ پیغمبر سے تو میرا یہ عصا بہتر ہے، اس لیے کہ پیغمبر تو مر جانے کے بعد ختم ہو گئے، عدم ہو گئے، نابود ہو گئے. اب وہ کوئی کسی کے کام کے نہیں ہے، فائدہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا. لیکن یہ میرا عصا ٹیک لگانے کے کام آتا ہے، رہنمائی کرنے کے کام آتا ہے، کتوں کو بھگانے کے کام آتا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ کام ہے. بس عصا میرا بہتر ہے اس کی نسبت کہ پیغمبر کی قبر کو جو ہے دیکھا جائے، پیغمبر کی میت سے تو جو ہے میرا عصا بہتر ہے. دیکھیے اتنی جسارت. اور یہ محمد ابن عبد الوہاب اپنا نظریہ ابن تیمیہ سے لے کر آیا. ابن تیمیہ نے اس سے بھی بڑی جسارت کی پیغمبر کی شان میں. یہ جو ہے جسارت کی ابن تیمیہ نے اس سے بھی وہ کٹر دشمن اہل بیت. اس کا ایک جملہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا کہ اس نے کہا کہ یزید میں ایسی خصوصیات تھی، ایسے کمالات تھے کہ اگر یزید کو نبی بھی کہا جائے تو بعید نہیں، بلکہ یزید نبی ہی تھا. یہ ابن تیمیہ کا کمال. اور امام ابن تیمیہ کہہ کر بورڈ لگایا جاتا. پھر یزیدی پیدا نہیں ہوں گے تو اور کیا پیدا ہوں گے؟ یہ جو ہے اتنی جسارتیں کر رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں کہا کہ محمد ابن عبد الوہاب نے یہ نظریہ پیش کیا. کہا کہ بالکل محمد نے کہا یہ نظریہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ برعکس ہے کہ مرنے کے بعد تو انسان اور ان کی آنکھیں روشن ہو جاتے ہیں، اور جو عوالم انسان دنیا میں زندگی کے اندر نہیں دیکھ سکتا، مرنے کے بعد وہ چیزیں بھی انسان کو نظر آنے لگتی. اس لیے کہ جسم کا حجاب ختم ہو جاتا، روح جو ہے وہ طاقتور ہوتے، ہر چیز کو دیکھ لیا کرتے. اور اس کے لیے قرآن کی آیت بھی کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم جدید. اے پیغمبر جب تم مر جاتے ہو تو ہم تمہارے آگے سے پردوں کو ہٹا لیا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تمہارے نئے نئے عالم روشن ہو جایا کرتے ہیں. اس کا مطلب مرنے کے بعد تو انسان اور زیادہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اور زیادہ چیزوں کو سنتا ہے. روح میں اتنی طاقت پیدا وہ قید سے نکل جایا کرتی ہے، اس کی طاقت اور بڑھ جایا کرتی ہے. طاقت کم نہیں ہوتی ہے، طاقت بڑھ جایا کرتی ہے. اور پھر جو ہے قرآن کی دو اور آیتیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولكن لا تشعرون. وہ لوگ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، ہرگز مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو کہ وہ زندہ. جب شہید زندہ ہیں تو اماموں کا کیا مرتبہ، رسول کا کیا نہ مرتبہ، اور پھر سردار رسول کا کیا مرتبہ، اشرف انبیاء کا کیا مرتبہ. ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے کہ مردہ ہوئے ختم ہو گئے. دوسری آیت لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وہ لوگ تم گمان بھی نہ کرو کہ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے مر گئے، بلکہ وہ زندہ اللہ کے پاس سے رزق حاصل کر رہے ہیں. بس اس کا مطلب زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں لوگ، اور اس کے نتیجے میں جب زندہ ہے تو ہم ہماری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں. اس طرح ہم ایک آدمی سے کہتے ہیں بھائی چائے پلا دو، پانی پلا دو، تو وہ جو حاجت پوری کرتے تو کیا ائمہ اور رسول جو ہے وہ ہماری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ بس اس کا مطلب جو ہے وہ قرآن نے ثابت کیا کہ یہ لوگ مرنے کے بعد انسان زندہ، مرنے کے بعد بالکل ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک نئی دنیا میں چلا جاتا. جیسے انسان پاکستان سے امریکہ چلا جائے تو منتقل ہو گیا، خالی جو ہے منتقل ہونے سے مر نہیں جاتا، فنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا. اور اس کے علاوہ پیغمبر نے صلوات اللہ علیہ
جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت مشرکین مکہ کے جتنے بھی لاشیں تھے اس کو ایک گڑھا کھود کر کے اس میں دفن کر دیا. اس کو کہتے کلیب بدر، بدر کا گڑھا جس میں مشرکین مکہ کو دفن کیا. اور دفن کرنے سے پہلے پیغمبر نے جب اس گڑھے میں جب مشرکین کی لاشیں ڈال دیے گئے تو ان کو گڑھے میں منہ ڈال کر کہا، قرآن کی آیت پڑھی کہ ہم نے تو وہ چیزیں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا پا لیے، اب تم بتاؤ کہ تم مرنے کے بعد وہ چیزیں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تم پا رہے ہو یا نہیں پا رہے ہو، یعنی عذاب تمہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. جب جو ہے پیغمبر نے خطاب ان گڑھے میں کیا تو ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ کیا مردہ کیا سن رہے ہیں کیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، یہ جو ہے تم سے زیادہ سننے والے ہیں، اور اگر تم ان کی آواز سنتے تو تمہارے کان پھٹ جاتے، اتنی زور زور سے چیخ چیخ کے تمہیں پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اتنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں. مردہ جو ہے ہم سے زیادہ جو چیخ چیخ سے پکارتا اور حاجتیں پیش کرتا. اور جمعرات کا جو واقعہ ہے کہ شب جمعہ مردہ ہمارے مرحومین رشتہ داروں کے گھروں پر آتے ہیں، اور رشتہ داروں گھروں کے اوپر آنے کے بعد جو ہے وہ چھتوں پر آ کر کے جو ہے پوری رات اتنی زور زور سے پکار کر کے کہا کرتے کہ تم ہمارے نام پر ایک چھوٹا سا نیک عمل انجام دے دو، چاہے چھوٹا سا رومال کے ٹکڑے کے برابر کپڑا کسی غریب کو دے دو، یا ایک لقمے کے برابر جو ہے کسی غریب کو کھانے کے برابر دے دو، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، ہمارا جو ہے کتنا فائدہ ہو جائے گا. یہ مردے آ کر کے جو ہے شب جمعہ پکارا کرتے ہیں، اتنی تاکید کرتے. اور امام نے فرمایا کہ یہ اتنا چیخ چیخ کے پکارتے کہ اگر یہ دنیا میں آ کر چیخ کر اس طرح پکارے تو تم اگر ان کی آوازوں کو سنو تو تمہارا کلیجہ پھٹ کر کے رہ جائے. اتنا جو ہے شدت سے پکارا کرتے ہیں، اتنی عظمت ان میں ہوا کرتی. اس لیے جو ہے پیغمبر نے کہا یہ تم سے زیادہ سننے والے. مشرک ہوئے تو کیا ہوا، لیکن مردے جو ہے وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اور تمہاری آوازوں سے زیادہ سننے کے باوجود وہ تم سے زیادہ آوازیں نکال رہے ہیں، اور وہ آوازیں اگر تم سن لو تو تمہارے کلیجے پھٹ جائے رہے. اتنی زیادہ جو آوازیں نکالا کرتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ آواز تم تک نہیں پہنچ رہی، چنانچہ جو ہے اس کے علاوہ محمد نے کہا، امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد بالکل انسان فنا ہو جاتا ہے، وہ مشرکوں کا نظریہ ہے، کافروں کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ نہیں. یہ مسلمانوں کے نظریے کے اندر داخل کر دیا وہ اللہ مسلمانوں کا نظریہ ہی. ایک مرتبہ پرویز نے کہا کہ امام غزالی کا نظریہ. تعجب ہے امام غزالی سے کیسا نہ. کہا تعجب ان سے نہیں، تعجب تم سے کہ بغیر تحقیق کے تم جو ہے الٹی سیدھی بات کر رہے ہو اور شیعوں کے اوپر ناسزا کر رہے ہو، ان کو شرک کی طرف نسبت دے رہے ہو. تم سے تعجب ہے کہ تم اتنے عقل مند ہو کر کے ایسے ہی جو ہے کسی کی طرف سزا جو ہے نسبتیں دے رہے ہو، شرک کی نسبتیں دے رہے ہو. یہ تمہارے سے تعجب. تمہیں بھی چاہیے کہ تحقیق کر کے کوئی بات کو ایسے جو بے عقلانہ اور بے شعوری والی باتیں جو ہے لوگوں کے سامنے نہ کیا کرو. یہاں تک جو ہے بات پہنچی، اور پھر اب مزید جو ہے انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ شبہات کا دور ہے اور اس سے شیعت پر اور مرجعیت پر بہت زیادہ حملہ کیا جا رہا ہے جو ہمارا اصل مرکز ہے. دشمن ہمیشہ مرکز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اس پر حملہ کیا کرتا تاکہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو جائے مرکز کو تباہ کرنے کے نتیجے. جیسے اگر پورے شہر کی بجلی اڑانا تو بجلی گھر کو اڑا دے، پورے شہر کی بجلی خاموش ہو جائے. اس طرح مرکز کو اڑا دے، جہاں سے جو ہے ایمان کا نور آ رہا ہے وہ نور ختم ہو جائے گا جب ہم نے مرکز کو اڑا دیا. تو پوری کوشش ہے مرجعیت اور شیعت کو تباہ کرنے کی. اس کی مثال آپ کو مصائب کی طرف بھی لے جاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے مصائب کی روایت کے ساتھ ساتھ وہ ہدف بھی ہے کہ دشمن جو ہے مرکز کو مد نظر اس طاقت کے راز کو جاننا چاہتا ہے کہ طاقت کا راز کہاں سے پیدا ہو رہا. ایک مرتبہ مولا عباس کربلا میں پانی لینے کے لیے چلے. حرملہ سے پوچھا گیا کہ تم نے کتنے تیر چلائے اور تم نے کربلا میں کیا کیا؟ تو حرملہ نے کہا میں نے صرف 3 تیر چلائے، لیکن کیا غضب کے 3 تیر تھے. پہلا تیر اس وقت جب مولا عباس پانی لینے کے لیے نہر فرات پر گئے، اور نہر فرات سے پانی بھر کر کے آ رہے تھے، اور جب
چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا اور تیروں پر تیر برس رہے تھے. مولا عباس کا جسم تیروں سے بھرتا جا رہا تھا. دایاں ہاتھ کٹا, بایاں ہاتھ کٹا, پھر بھی جو مولا عباس کی رفتار میں کمی نہیں, ولولے میں کوئی کمی نہیں. گھوڑا بڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہا ہے, گھوڑے کی رفتار میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ عمر ساتھ گھبرا کے حرملہ کے پاس آیا کہ اے حرملہ, غضب ہو گیا, ہم ہار رہے, حسین جیت رہے, اس لیے کہ پیاسے ہو کر کے بھی اس طرح لڑ رہے, اگر جو پانی پہنچ گیا تو کس طرح. ایک مرتبہ حرملہ اپنے خیمے میں تھا, اس نے کہا میں پورا دن آرام کرتا رہا, لیکن اب جو شام کا وقت آیا تو ایک مرتبہ باہر نکلا, میں بھی جو ہے عباس کے قریب آیا, اور آنے کے بعد دیکھا کہ کیسا نوجوان ہے, کیسا عجیب ولولہ رکھتا ہے. ارے گھوڑے کی رفتار میں کوئی کمی نہیں, ولولے میں کمی نہیں, اور بالکل تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے, سارا جسم تیروں سے بھر چکا, بھرتا جا رہا. میں بھی ایک دو تیر مار دوں گا تو عباس کے جسم پر کیا فرق پڑنے والا ہے. چنانچہ جو ہے حرملہ نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ حرملہ نے کہا میں نے سوچنا شروع کیا کہ عباس کی طاقت کا راز کیا ہے. چنانچہ میں نے سوچتے سوچتے دیکھا کہ عباس کے ہاتھ میں مشکیز سکینہ تھی. ایک مرتبہ مشکیز سکینہ کا نشانہ لیا, تیر سنسناتا ہوا چلا, اور ایک مرتبہ مشکیز سکینہ کو چھید دیا. ہائے پانی کیا چلا جانا کا, عباس کی آس بھی ٹوٹ گئی. عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا. ہائے عباس کی آس ٹوٹ گئی. عباس پانی نہ لے جا سکے اور سکینہ سے شرمندہ ہوئے. ہائے علی اصغر تک پانی نہ پہنچا سکے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو سب کے سب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائیں. ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما. پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما, مراج اعظام کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما. آغا سیستانی, آغا خامنائی, آغا سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے دے. ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.